سر اتنی شدید گرمی میں کیا وجہ کیا یہاں آنے کی؟ بات یہ ہے، ایک بات کرتے ہیں فوج کی حق کی، ایک بات کرتے ہیں فوج کی مخالف کی، ایک بات کرتے ہیں عدالت کے حق کی، ایک بات کرتے ہیں عدالت کے مخالف کی، ایک بات کرتے ہیں کشمیر آزاد کرو، ایک کہتے ہیں نہیں ایسے رہنے دو، ایک کہتے ہیں پاکستان جیسے ہے ویسے رہنے دو، ایک کہتے ہیں نیا پاکستان بناؤ۔ بات یہ ہے، یہ ہر جگہ پر ایک اور دو کا سلسلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے۔ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے، جہاں برائی اور اچھائی کا جو رشتہ ہے وہ روز ازل سے روز ابد تک ہے۔ یہ رشتہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ تو قیامت پہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اچھوں کو اچھائی پہ جنت اور برے کو برائی پہ جہنم۔ دنیا میں قیامت برپا تو نہیں کی جا سکتی۔ ایک بندے نے 100 قتل کیا اور اس نے نیت کی کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور وہ چل پڑا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا توبہ کی نیت سے اس طرف جانے کے لیے کہ جہاں توبہ کی دروازہ بتایا گیا کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے وہ اللہ سے رابطہ کروائے کہ اللہ کا توبہ کرو، سجدے میں پڑھو، نماز رہنمائی لینی تھی، اور راستے میں جان چلی گئی۔ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، یا اللہ فرشتے آ گئے جہنم کے بھی جنت کے بھی، یا اللہ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، ابھی توبہ کی نہیں تھی تو ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو دوسرے کہنے لگے جنت کے فرشتے، یا اللہ اس نے نیت کر کے چل پڑا تھا تو ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی پیمائش کر لو زمین کی کہ اس کا فاصلہ کس کا زیادہ طے ہو۔ اللہ نے جو فاصلہ کم طے کر کے وہ گیا تھا توبہ کے لیے، وہ آگے والا راستہ پیچھے کر دیا، پیچھے والا راستہ آگے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آسانیاں کی اپنے بندے کے لیے کہ وہ جو تھوڑا فاصلہ طے کیا اس کے لیے آسانی ہو جائے، وہ جنت والا بن جائے، اور وہ توبے کے نیت والا جو تھا وہ جنت میں چلا گیا، وہ تھوڑے فاصلہ طے کر کے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ روز قیامت برپا کی ہوئی ہے۔ ایک کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، یہ کہتے ہیں ہم اصل یہیں پہ کریں گے، قیامت برپا یہیں پہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابیاں اور عورت نے اپنے اقرار کیا، 3 دفعہ کہا گھر چلی جاؤ، منہ موڑ لیا چلی جاؤ، کیا مطلب توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ وہ کہا نہیں میں سزا لینی ہے۔ پھر فرمایا بچہ پیدا ہو، اس کے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا کے لے کے آنا، وہ ٹکڑا پکڑا کے لے کے آئی، اس کو پتھر مارنے لگے۔ صحابہ نے کہا اس کا غلیظ خون مجھ پہ پڑا۔ فرمایا نہیں، اس کا خون اگر پورے عالم پہ پھیل جاتا پورے عالم کی معافی ہو جاتی۔ یہ تو جزا و سزا کے مالک خود بنے پڑے ہیں، یہ تو دنیا کے خدا بنے پڑے ہیں، جس کے چاہے رزق بند کر دو، جب چاہو گندم غائب کر کے اور اس سے قلت پیدا کر کے غریبوں کو بھوکا مارنا شروع کر دو، جب چاہو چینی کی قلت کر دو۔ یہ آج زمینی خدا بن گئے، آسمانی فیصلے اللہ کے، یہ دنیا کے فیصلے اللہ رحم کرنے والے پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں قیامت برپا کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ جو ایک بندہ معافی مانگتا ہے، ایک گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے پردے کو تار تار کر دو، اشتہار لگا دو، اس کے آباء و اجداد میں یہ کہہ دو فلانی بھی بیٹی اس کی، فلانی بھی بیٹی اس کی، فلانا رشتہ اس کے ساتھ ناجائز فلانا۔ اللہ تو پردے کا حکم دیتا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسی پہ بھی بات آئے اللہ کے حکم ہے پردہ دو، چھپاؤ بات کو چھپاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عدالتوں کے آگے لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، سڑکوں پر عزتیں پامال ہو رہی ہیں، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے۔ کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا عورت کا مقام یہ ہے؟ نہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، عدالتیں ہماری ہیں، عوام ہماری ہے۔ کروڑوں اربوں روپے اشتہار پہ لگا دیے، ووٹ لینے کے لیے لگا دیے، غریب کو نہیں دیا۔ وہ کروڑوں تم لگاتے ہیں غریبوں پر، آئے غریبوں کی زندگی بدل گئی ہوتی۔ تم نے کروڑوں لگا دیے، میں تمہارا مسیحا بنوں گا، میں تمہاری داد رسی کروں گا، اور میری آواز بن کے تم سیٹوں میں بیٹھو کہ ہم عوام ہیں تو میرے لیے کرو کچھ نہ،
تمہارے گھر میں ایسی ہے، میں گرمی میں مر رہا ہوں، تمہیں علاج کی سہولتیں میسر ہے، میں بیماری میں تڑپ رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ سب وہی ہے جو جنگل کا تماشا ہے، جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ اپنے حساب سے اٹھا لیتا ہے۔